کرامت آپ کو پتا ہے حضور تاج الشریعہ کا جب وصال ہونے والا تھا، آپ جب انتقال فرمانے والے تھے تو اس سے قبل میرے پیر و مرشد نے وضو بنایا تھا۔ یہ آخری عمل سرکار تاج الشریعہ کا تھا۔ وضو بنایا کیوں تھا؟ زمانہ حیرت میں تھا۔ شاعر نے بڑی اچھی طریقے سے اس بات کا جواب دے دیا۔ محبتوں سے بولے ذرا بستی بستی کریا کریا شریعہ کی کرامت دیکھیے۔ شاعر کہتا ہے ملا جو سبق کربلا سے وہی پڑھا کر گئے، زمانہ سویا تھا اس کو جگا کر گئے۔ ملا تھا جو سبق کربلا سے وہی پڑھا کر گئے، زمانہ سویا تھا اس کو جگا کر گئے۔ رخ نبی کی زیارت کا شوق تھا کتنا، حضور تاج الشریعہ وضو بنا کر گئے۔ رخ نبی کی زیارت کا شوق تھا کتنا، رخ نبی کی زیارت کا شوق تھا کتنا، حضور تاج الشریعہ وضو بنا کر گئے، حضور تاج الشریعہ وضو بنا کر گئے۔ سرور کون و مقام شمس الضحیٰ کو دیکھ کر جو مصرع میں پڑھ رہا تھا بس وہ پورا کر دوں، پھر اس کے بعد شہنشاہ ترنم تسلیم رضا واحدی آپ کے حوالے۔ تھوڑی سی سستی آپ لوگوں میں پیدا ہو گئی ہے، تھوڑی دیر کی بات ہے، تھوڑی سی انرجی اور خرچ کر لیجئے۔ انشاءاللہ تعالی محفل پاک جب ختم ہوگی، جب آپ صلاۃ و سلام پڑھیں گے، اپنے ہاتھوں کو دعاؤں کے لیے اٹھائیں گے تو ساری انرجی ریکور ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ بولے ذرا یا رسول اللہ، آپ بولے ذرا یا رسول اللہ۔ مقام شمس الضحیٰ کو دیکھ کر چاند بھی شرما گیا، نور الہدا کو دیکھ کر جب نظر منہ پہ پڑی تو گر گئی تلوار بھی، پڑھ لیا کلمہ عمر نے مصطفیٰ کو دیکھ کر۔ کون ہے حضرت عمر؟ شاعر کہتا ہے زردار سے پوچھو نہ زمیندار سے پوچھو، دل میں ہے کوئی بات تو سرکار سے پوچھو۔ ممکن ہی نہیں بخشتے گستاخ نبی کو، تم جتنا بھی فاروق کی تلوار سے پوچھو۔ ممکن ہی نہیں بخشتے گستاخ نبی کو، تم جتنا بھی فاروق کی تلوار سے پوچھو۔ کون ہے حضرت عمر؟ شاعر کہتا ہے جن کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی، ان کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی۔ جن کے گھر کے آنگن میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی، ان کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی۔ اور حضرت عمر اگر ہوتے اس زمانے میں تو پھر کہیں زمانے میں چوریاں نہیں ہوتی۔ حضرت عمر اگر ہوتے اس زمانے میں، حضرت عمر اگر ہوتے اس زمانے میں تو پھر کہیں زمانے میں چوریاں نہیں ہوتی، تو پھر کہیں زمانے میں چوریاں نہیں ہوتی۔ جو شاعر کہتا ہے ہمیشہ زیر ہوتے ہو زبر ہوتے تو کیا ہوتا، غلام حضرت خیر البشر ہوتے تو کیا ہوتا۔ یہ جاہل جلوس باردی پر انگلی اٹھاتے ہیں، اگر اس دور میں حضرت عمر ہوتے تو کیا ہوتا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ہونا بھی کیا تھا۔ شاعر جواب دیتا ہے ہمیشہ زیر ہوتے ہو زبر ہوتے تو کیا ہوتا، غلام حضرت خیر البشر ہوتے تو کیا ہوتا۔ یہ جاہل جلوس باردی پر انگلی اٹھاتے ہیں، اگر اس دور میں حضرت عمر ہوتے تو کیا ہوتا۔ ہونا کیا تھا، ہے جتنے گراہ کے پتھر کو ہٹ چکے ہوتے، ضرور کئی حصوں میں بچ چکے ہوتے۔ جو کتے بھونک رہے ہیں نبی کی عظمت پر، عمر کے دور میں ہوتے تو کٹ چکے ہوتے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان کتے اللہ بھونک رہے ہیں نبی کی عظمت پر، جو کتے بھونک رہے ہیں نبی کی عظمت پر، عمر کے دور میں ہوتے تو کٹ چکے ہوتے، عمر کے دور میں ہوتے تو کٹ چکے ہوتے۔ آئیے آپ کے محفل پاک کا مہمان شاعر شہنشاہ ترنم شاعر اسلام تسلیم رضا واحدی تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ تھوڑی سی بیداری پیدا کیجیے اور محبتوں کے ساتھ استقبال کریے۔ لوگ اور بعض لوگ جو ہے اعتراض بھی اٹھاتے ہیں کہ ہر جگہ نعرہ کیوں لگایا جاتا ہے، یا ہر مہمان کے آنے پر نعرہ کیوں لگایا جاتا ہے، یا سبحان اللہ بولنے کے لیے یا نعرہ لگانے کے لیے ہاتھوں کو کیوں ڈبایا جاتا ہے۔ تو بڑی چھوٹی سی بات ہے، جب یہ زبان کسی دنیا دار کی تعریف بار بار کر سکتی ہے تو اپنے نبی کی تعریف بار بار کیوں نہیں کر سکتی۔ تو استقبال کریے، دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے، سرکار کی آمد کا جھنڈا بنائیے، اس عقیدت اور محبت سے بولیے۔ عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، آپ کو چہرے سے بھی خوشحال ہونا چاہیے۔ اپنے دل کو بنا لو اپنے آقا کا مزار، سر کو گنبد ہاتھ کو مینار ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اولیاء کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سنا بھتیجا سنا
भांजा सगा भाई, गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग। ये पूछो मैयत किसी अमीर की होगी, जो दौड़ दौड़ कर कांधा लगा रहे हैं लोग। सियासी जलसों में सांसें भी रोक रखी है, नबी के जलसे में बातें बना रहे हैं लोग। बरकत अता फरमाए।